السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، آج توحید کا حصہ اول ذکر کیا جائے گا، یعنی عقیدہ نمبر 1۔ توحید کے سلسلے میں عقیدہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ سورہ اخلاص سے پتہ چلتا ہے ساری کائنات کی انسانوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تنہا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کبھی وفات ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیتوں میں اللہ کے ایک ہونے کے سلسلے میں ذکر فرمائی ہے۔ چند آیتیں میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی آپ نے دیکھا، سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سارے کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے، جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے، جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر عبادت کے طریقے پر پیش کیا جا سکے۔ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک امت میں پیغمبر بھیجا، ہر امت میں رسول اور نبی کو بھیجا ہے، یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دیگر جو معبودان باطلہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان سے بچو۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اس سورت کے اندر یہ آیت نمبر 5 پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر عرش تا فرش کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مدد طلب کیا جائے۔ صرف اللہ ہے جو مدد کرتا ہے، صرف اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، اور صرف اللہ ہے جو وہی سب سے بڑا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔
تمام تعریفات اسی کے شان شان ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے۔ اسی طرح سے سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، اسی طریقے سے جتنے بھی جن ہیں دنیا کے اندر، سارے جن اور سارے انس کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں۔ تو ان آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کے لیے عبادت ہے، اس کا کوئی برابر کا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مقام کا نہیں، اس کے کوئی مرتبے کا نہیں، بلکہ اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں مقام و مرتبہ۔ وہ تو خالق ہے، سب کا رب ہے، اور سب اس کے مخلوق ہیں، سب اس کے پیدا کیے گئے ہیں۔ توحید کو سمجھانے کے لیے حضرت مولانا سید عبداللہ محمد الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حقیقت توحید۔ حضرت نے توحید کے سلسلے میں بہت ہی عمدہ انداز سے، سہل اور آسان انداز سے اس میں بات واضح فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا عقیدہ توحید کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا جب اللہ تھا، اور کچھ نہیں رہ جائے گا تو بھی اللہ ہی رہے گا، اسی وجہ سے وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، اور اس سے پہلے نہ کائنات تھی، نہ سنسار تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، اور نہ آسمان و زمین کے رہنے والے تھے، اور مخلوقات کی جتنی قسمیں ہیں کوئی بھی نہیں تھی، نہ ہوا، نہ پانی، نہ اور کوئی چیز، مگر اللہ تھا۔ تو جب اللہ تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ حشر قائم ہونے سے پہلے کائنات کو ختم کر دیا جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہاں تک کہ سارے فرشتے اور ساری مخلوقات جن کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ سب ناپید کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی بولنے والا ہے؟ اس وقت ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ فرشتوں میں اور نہ ہی دیگر مخلوقات میں جو زبان بھی ہلا سکے۔ تو جب کچھ نہیں تھا تب اللہ ہی تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہی رہے گا، اور پھر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کے پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ کون ہے جس سے تعلق جوڑا جائے اور جس کو اس کی بڑائی، کبریائی، یکتائی کے ساتھ مانا جائے؟ اگر یہ تصور ذہن میں ہو تو پھر توحید کا سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ انسان مخلوقات کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی پائیداری ہے، ان کے اندر بھی استقلال ہے، اور یہ بھی کام بنانے والے ہیں، حالانکہ جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ کام کیا بنائے گا؟ ہاں اتنا ہی بنا سکتا ہے جتنا تمہارا کام بنا ہوا ہو۔ تو یہ حضرت مولانا عبداللہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات فرمائی تھی، جو کتاب میں مکتوب ہے، محفوظ ہے، اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اب انشاءاللہ توحید نمبر 1 ہی کے سلسلے میں، انشاءاللہ عقیدہ نمبر 1 ہی کے سلسلے میں اور مزید باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کل انشاءاللہ نشر کی جائے گی۔ آپ
جتنے بھی حضرات سماعت فرما رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ ایک اللہ کو تسلیم کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کو کامیاب کر لیں اور گمراہی سے اور جو ہے جہنم کے راستے سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔